ایک اور نام ہمارے سامنے حافظ عمران ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب میری بیوی کے پاس جیولری کی شکل میں سونا ہے جو میں نے اسے حق مہر میں دیا اور اس کے مائکے سے ملا ہوا سونا بھی ہے، بیوی کے پاس تقریباً 10 تولہ، تو اس کی زکوٰۃ مجھے ہی دینی ہوگی؟ دیکھیں، جو سونا آپ نے مہر میں دے دیا وہ بیوی کا ہے، جو اپنے مائکے سے وہ سونا لائی وہ بیوی کا ہے، تو ضابطے میں تو بیوی کا زیور ہے تو بیوی کے ذمے زکوٰۃ ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیوی کماتی تو ہے نہیں، تو اب عام طور سے ہوتا یہی ہے 100% تقریباً جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ شوہر ہی اس کی زکوٰۃ دیتا ہے۔ لہذا اگر شوہر دے دے زکوٰۃ تو ظاہر بات ہے کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اگر شوہر کہتے بھائی میرے پاس نہیں، میں نہیں دوں گا، تو پھر بیوی کے ذمے زکوٰۃ ادائیگی ہوگی۔ وہ چاہے جیسے اس کو دے، بیچ کر کے دے یا کسی جس طرح بھی دے، وہ بیوی کے ذمے ہے۔ لیکن اگر شوہر ادا کر دے بہت اچھی بات ہے، اور ہمارے معاشرے میں عام طور سے شوہر ہی لوگ ادا کر دیتے ہیں، لیکن ضابطے میں وہ زکوٰۃ بیوی کے ذمے ہے۔ ایک اور نام کلثوم ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ آج کل یہ میسیج بہت وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر، آپ اس کی وضاحت فرمائیں۔ میسیج کے اصل میں کورونا کے تعلق سے ایک بہت لمبی ہندی کی تحریر ہے جس میں اسرائیل کے تعلق سے دیا ہوا ہے کہ یہ وائرس اسرائیل نے پیدا کیا اور اس نے چھوڑا، اور یہ دجال آئے گا اور دجالی دنیا یہ سب ہے۔ اصل میں اس کورونا کے تعلق سے طرح طرح کی افواہیں، طرح طرح کی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب وہ یعنی آسمانی آفت ہو، وبا ہو، یا یہ کہ مین میڈ ہو، کسی انسان کا بنایا ہو، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہے بہرحال ضرور یہ وبا۔ اور جہاں تک تعلق اس اسرائیلی خط کے حوالے سے بات چل رہی ہے، یہ بات قابل اعتماد نہیں ہے اور اس کی لوگوں نے تصدیق نہیں کی، کیونکہ جو صورتحال چل رہی ہے اس میں ایسا نظر نہیں آتا کہ اسرائیل نے اس کو چھوڑا ہو اور خود اپنے آپ کو اس نے بچا لیا ہو، اور وہ تو بہرحال یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور وبا بھی ہو سکتی ہے، اور انسانوں کا بھی اس میں تھوڑا بہت دخل ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شہروں میں پولوشن ہی بہت ہے، اب پولوشن کی وجہ سے سانس کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے دیہاتوں میں کم یہ صورتحال ہے، شہروں میں زیادہ ہے۔ تو لیکن وہ یہ جو بات ہے کہ اسرائیل کی طرف سے، یہ ابھی تصدیق شدہ بات نہیں ہے، لہذا اس کو آگے نہ بھیجیں اور نہ اس پر تصدیق کریں۔ ایک نام ہمارے سامنے 7واں سوال ہے محمد فرحان کر کے۔ انہوں نے پوچھا عید کے دوسرے دن سے جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں ان کی فضیلت کیا اور ان کو رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ساتھ رکھے جائیں؟ اگر کسی کے بیچ میں چھوٹ جائیں تو کیا اس کو پھر سے رکھنے پڑیں گے؟ فضیلت تو بہت ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یعنی ایک ایک دن کے بدلے میں ایک ایک سال کا ثواب ملتا ہے۔ باقی یہ جو رکھنے کا طریقہ دونوں طرح صحیح ہے، آپ کے عید کے دوسرے دن سے بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کو لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، اور یعنی پھٹ کر الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، ناغہ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے چھوٹ جائے تو اس کو قضا تو کہیں گے نہیں، کیونکہ نفل ہے، اس میں قضا کا کوئی قضا اس میں نہیں ہوتی۔ تو یہ پورے شوال میں آپ چاہے ایک ساتھ رکھ لیں، چاہے پھٹ کر الگ الگ کر کے رکھ لیں، دونوں طرح صحیح ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے سمیر ہیں، انہوں نے ایک آڈیو بھیجی ہے میت کے ثواب کے تعلق سے، اور یہ کئی ویڈیو آ چکے ہیں، ڈسکرپشن پر اس کا لنک بھی بھیج دیا جائے گا کہ میت کو ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ اور غالباً پوچھنے والے نے، یعنی غالباً کیا بلکہ پوچھنے والے نے دلائل بھی مانگے ہیں۔ تو یہ مختصر سوالات کی جو نشست ہوتی وہ دلائل کی نہیں ہوتی، بلکہ ہم اتنا عرض کر دیں گے آپ سے کہ ہم چونکہ حنفی ہیں اور حنفی مسلک میں یہ ساری بحثیں ہو چکی ہیں، فقہاء اکرام لکھ کر کے جا چکے ہیں، تو اب ہم اس پر نئی کوئی بحث نہیں چھیڑنا چاہتے۔ ہمیں اپنے فقہاء پر اعتماد ہے، انہوں نے جو لکھا اس پر ہمیں ایمان ہے، انہوں نے قرآن حدیثی کی روشنی بھی لکھا ہے، لہذا انہوں نے لکھ دیا ہے کہ ثواب پہنچے گا میت کو، تو ہمارا بھی یہی اعتقاد، ہمارا بھی یہی ماننا ہے کہ ثواب پہنچے گا۔ باقی آپ کو اگر دلائل مزید درکار ہوں تو اس پر مولانا الیاس گمن صاحب وغیرہ یا مولانا طارق مسعود وغیرہ صاحب کی ویڈیو، اور ہم لوگوں کی بھی ویڈیو پڑی ہوئی ہیں باقاعدہ مستقل طور پر، اس کو آپ سن لیں تو دلائل وہاں پر آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ جی، اور یہ 9 نمبر سوال محمد ثاقب صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ایک فوٹو بھیجا ہے، کچھ لوگ شوق پر دے رہے ہیں، گھروں پر دے رہے ہیں کہ اس کو ہم لگا سکتے ہیں یا نہیں۔ اصل میں اس فوٹو میں جو ہے کہ لی خمسۃ اطفی بہا المصیبہ، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں اس میں، کہ 5 لوگ ایسے ہیں جس کے طفیل میں ہم مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، وہ علی، حسن، حسین، فاطمہ، اور یہ شیعوں کا ہے اصل میں۔ اس سے نہ صرف ایک احتیاط بلکہ بچنا چاہیے، اور ویسے بھی شریعت میں پڑھنے کا رواج ہے کہ آدمی پڑھے وظیفے کو،
باقی یہ ٹانگنا اور یہ خود زیادہ پسندیدہ نہیں، ورنہ تو آدمی دروازے کے باہر پورا قرآن لٹکا دے گا اور ساری برکت آ جائے گی۔ تو بہرحال جہاں تک تعلق یہ جو آپ نے پوچھا ہے یہ شیعوں کا ہے، اس سے حد درجے بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ ایک اور نام ہمارے سامنے عبد الرحمن ہے، پوچھتے ہیں کیا غیر مسلم کی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ دعا دنیا میں جب تک وہ زندہ ہے آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، اور جب یہ معلوم ہو گیا یقین کے ساتھ کہ کفر کی حالت میں انتقال ہوا تو اب مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے اپنا ججمنٹ اور فیصلہ سنا دیا ہے کہ مشرک کی ہم مغفرت نہیں کریں گے۔ اب ہم درخواست کریں اللہ سے کہ اللہ اپنے آپ اس ججمنٹ کو، فیصلے کو بدل دیجئے، آپ مغفرت کر دیجئے، تو یہ ایک معارضہ ہوگا اللہ سے اور ایک لغو بات ہوگی کہ اللہ نے جب ایک قانون بنا دیا تو اب اس میں کوئی بات کہنا بیکار ہے۔ تو زندگی میں ہدایت کی دعا کریں، مرنے کے بعد مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ ایک اور نام ہمارے سامنے ہے مسز صادق، نام تو مردوں جیسا ہے لیکن جو انہوں نے لکھا ہے وہ مسز کر کے لکھ دیا، ممکن ہے دھوکہ ہو گیا ہو، ایس لگا دیا ہو دھوکے سے۔ انہوں نے پوچھا کہ ہم نے کپڑے ٹیلر سے سلوائے، ٹیلر نے کچھ غلطی کر دی جس کی وجہ سے ہم نہیں پہن سکتے وہ کپڑا، کیا ہم وہ کپڑا زکوٰۃ کے لیے دے سکتے ہیں؟ کپڑا نیا ہے، پسند بھی ہے، کہتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، جواب بتا دیجیے جزاک اللہ۔ اچھا سوال ہے یہ، اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مری بکری اللہ کے نام پہ، یعنی جب ہمارے لیے ناپسند ہو گیا تو اب ہم دوسرے کو کیسے دے دیں اس کو۔ لیکن مسئلہ یہ کہ زکوٰۃ ادا ہوگی کہ نہیں، اور زکوٰۃ کی شکل بہتر کیا ہے۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہمارے لیے تو وہ ناپسند ہے لیکن دوسرے کے لیے بہت اچھی ہے وہ۔ اب مثال کے طور پر کوئی بندہ موٹا ہے، کپڑے ٹائٹ ہو گئے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے وہ کپڑے ٹائٹ ہو گئے لیکن دوسرے کے لیے وہ کپڑا بہت اچھا ہے، یا اس کے الٹا ہو گیا، کپڑا یعنی زیادہ چوڑا ہو گیا اور وہ بندہ دبلا ہے، تو اس کے لیے تو وہ بیکار ہے لیکن دوسرے کے لیے بہت مفید ہے۔ اسی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ کپڑا ہم کو پسند بھی ہے، سب کچھ ہے، تو اصل مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ ہم اس میں قیمت کیا لگائیں، یہ مین سمجھنے کی چیز ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم نے 500 روپے کا کپڑا خریدا اور 500 روپے سلائی دی، 1000 روپے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کپڑا ہم نے پہن کر کے دیکھا تو وہ ہمیں ناپسند ہو گیا کسی وجہ سے، حالانکہ نیا بھی ہے، پسند کا تھا، سب کچھ تھا، لیکن وہ ہمیں وہ جو نہیں جچ رہا۔ تو اب ہم جب کسی غریب کو دیں گے تو اس کی قیمت کیا لگائیں گے، یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ کیا ہم اس کی قیمت 1000 روپے لگائیں کہ 500 کا ہم نے خریدا تھا اور 500 ہم نے یعنی ٹیلر کو دیا، یا کم لگائیں؟ اس سلسلے میں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اب جو قیمت لگے گی وہ تیار کپڑے کی لگے گی، یعنی یہ کپڑا مارکیٹ میں کتنے کا نکلے گا، اگر ہم بیچنے جائیں اس کو تو کتنے میں بکے گا یہ، اور ظاہر ہے کہ اب وہ 1000 میں نہیں بکے گا، کیونکہ ہر آدمی کی پسند الگ ہوتی ہے۔ ہماری پسند تھی وہ ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے دوسرے بندے کو پسند نہ ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ 800 کا بکے، 700 کا بکے، 600 کا بکے، 500 کا بکے۔ تو یہ جو بکنے والی قیمت ہوگی یہ اصل شمار کی جائے گی۔ تو اب جب ہم کسی فقیر کو زکوٰۃ دیں گے تو یہ والی قیمت جتنے میں بک جائے، زیادہ زیادہ یہ اشکال ہوتا ہے کہ ہمارا مسئلہ تو حل نہیں ہوا کیونکہ ہمیں کیا معلوم کہ کتنے میں بکے گا، تو اس کا ایک آئیڈیا لگا لیا جائے، ایک تخمینہ لگا لیا جائے کہ کتنے میں یہ آسانی سے نکل جائے گا۔ اور ایسا لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے جب کبھی جیسے ریڈی میڈ والے ہیں یا کوئی اور سامان، کبھی کبھی کیش نہیں ہوتا، دکان میں سامان بھرا پڑا ہے، تو اب ایسی شکل میں ان کو وہ سامان زکوٰۃ میں نکالنا پڑتا ہے۔ وہاں پر بھی یہی بات آتی ہے کس ریٹ کا زکوٰۃ نکالیں۔ ظاہر بات ہے کہ اب یہ فیشن پٹ چکا ہے یا یہ فیشن نہیں چل رہا، تو جس ریٹ کا یہ بکتا تھا اب تو نہیں بکے گا وہ، اب تو وہ لاٹ میں جائے گا اور لاٹ میں سستا جاتا ہے۔ تو چنانچہ ایسا کرتے بھی ہیں لوگ کہ پھر جب زکوٰۃ اس مال کی نکالتے ہیں تو لاٹ کے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1000 روپے کا پیس ہے تو اب جب زکوٰۃ میں نکالیں گے وہ تو 500 کے اعتبار سے اس کا ریٹ لگاتے ہیں۔ یہ بھی تخمینہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی تو مارکیٹ میں اس کا جائزہ تو نہیں لیں گے کہ مارکیٹ میں لگائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ بھائی دیکھیے کس ریٹ کا جکے، اتنا ٹائم کس کے پاس ہے، اتنی فرصت کس کو ہے اور کس کو غرض پڑی ہے کہ آپ سے۔ تو اس لیے یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو اس کی سیل ویلو اب ہوگی وہ قیمت آپ جوڑیے، شوق سے آپ زکوٰۃ میں دیجیے، لیکن جو سیل ویلو ہوگی وہ جوڑا جائے گا، اور اس کے لیے بھی آپ کو مارکیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ باقاعدہ آپ ایک اپنا سوٹ لے کر کے بازار میں بیٹھیں کہ بھائی کوئی کتنے کا لے گا، بلکہ ایک تخمینہ اور ایک اندازہ نکال لیں کہ اتنے میں چلا جائے گا اور وہ زکوٰۃ میں کاؤنٹ کر دیں۔
اور زکوٰۃ کا معاملہ تو یہ کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، جتنا اللہ کے راستے میں نکال دیں اتنی بہتر ہے۔ لہذا اب اس سلے ہوئے کپڑے کی جتنی کم سے کم قیمت آپ لگا کر کے نکالیں گے وہ اتنی زیادہ یعنی مقبولیت اللہ کے ہاں اس کی ملے گی کہ آپ نے اس کی قیمت بہت زیادہ کم کر دی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہو کہ آپ زکوٰۃ میں نکال سکتے ہیں، لیکن خلاصہ ہے کہ آپ زکوٰۃ میں نکال سکتے ہیں، لیکن جس قیمت میں آپ نے لیا ہے اور جو سلائی دی ہے وہ پورا قیمت کاؤنٹ نہیں کریں گے، بلکہ جس قیمت میں یہ سل ہوگا وہ قیمت کاؤنٹ کریں گے، اور ظاہر بات ہے کہ وہ قیمت کم ہو جائے گی۔ جی ایک اور نام ہمارے سامنے شاہد ہیں، انہوں نے پوچھا گھر پر طوطا یا کوئی اور جانور یا پرندے پالنا کیسا ہے، اور کارٹون اور ٹیڈی بیئر رکھنا کیسا ہے، اس پر کوئی ویڈیو ہو تو ضرور بھیجیں۔ ہاں اس پر جدید مسائل میں ویڈیو آ چکا ہے دونوں پر، اور ڈسکرپشن پر انشاءاللہ لنک بھیج دیا جائے گا، پرندے پالنے کے تعلق سے بھی اور کارٹون اور ٹیڈی بیئر کے تعلق سے بھی باقاعدہ ویڈیو آ چکا ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے حمدان شاہد ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی جیسے موبائل میں تراویح لگا لے اور اس کی ریکارڈنگ اس کے اکارڈنگ پڑھے، میرا مطلب جیسے کہیں تراویح ہو رہی ہے، لائیو تراویح ہو رہی ہے، تو ہم تراویح کے ٹائم پر اس کو لگا لیں اور پیچھے پڑھیں تو کیا ہے؟ مثال کے طور پر حرم میں تراویح ہو رہی ہے اور ہم نے حرم کی تراویح لگا لی اپنے موبائل پر یا ٹی وی پر یا کمپیوٹر پر، اور پھر ہم اس کے اکارڈنگ اپنا ہم خود نیت باندھیں اور جہاں امام حرم رکوع کریں ہم رکوع کریں، جہاں ان کے ساتھ پڑھیں، یہ شکل جائز نہیں ہے۔ اقتداء کے لیے چند شرائط ہوتی ہیں، اور ان شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ مکان متحد ہو، یعنی ایک ہی جگہ پر ہو، اسی طریقے سے امام آگے ہو مقتدی پیچھے ہوں، یہ سب باتیں بھی ہوتی ہیں، اور مکان متحد ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص بمبئی میں امامت کرے اور آپ یہاں چینل نمبر دیکھ کر کے اس کے پیچھے امامت کر لیں، تو یہ جائز نہیں ہے، ورنہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر پوری دنیا کے لوگ امام حرم کے ہی پیچھے نماز پڑھنے لگیں گے، پھر تراویح کے ساری نمازیں پڑھنے لگیں گے۔ اس لیے اقتداء کی جو شرائط ہے کہ وہ امام باقاعدہ اسی جگہ پر ہو اور امام آگے ہو، یہ چیزیں اس میں حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ پتہ نہیں آپ کا رخ کدھر ہے، امام آپ کس ملک کے رہنے والے ہیں، اور امام ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیچھے ہو، آپ کوئی آدمی انگلینڈ برطانیہ کا رہنے والا ہے تو امام اس سے پیچھے ہو جائے گا، اور تو اس لیے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جو عرف عام میں رائج ہے وہی طریقہ اختیار کیا جائے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے محمد ثاقب ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ ہمارے محلے میں بریلوی کی مسجد و سحری میں وہ جلدی اذان دے دیتے ہیں اور ہمارا وقت رہتا ہے، تو اس صورت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کی اذان سے سحری ختم کر دیں؟ اس میں بھی ایک بات اصولی طور پر آپ سمجھ لیں کہ سحری یا افطار کا باقاعدہ ایک وقت متعین ہے، بس اس وقت سے پہلے افطار نہ کرے اور اس وقت کے بعد سحری نہ کرے جو وقت متعین ہے، باقی اس سے پہلے کوئی اذان دے دے، کوئی اعلان کر دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بریلویوں سے پہلے شیعہ لوگ اذان دے دیتے ہیں، تو ان کی اذان سے کوئی بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اب کبھی کبھی 10 منٹ کا فرق ہے بعض جگہوں پر، آپ کے کیلنڈر میں یا آپ کے موبائل یا آپ کی جو جنتری میں ہے، آپ کے اپنے اعتبار سے اگر کسی نے 10 منٹ پہلے اذان دے دی، کوئی بریلوی ہو یا شیعہ ہو، تو آپ 10 منٹ میں پوری سحری کر سکتے ہیں ان کے اذان کے بعد، مثال کے طور انڈا پکا کے جلدی سے کھا لیا یا کوئی چائے بسکٹ یا دودھ پی لیا، اس سے آپ کے روزے پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ بس یہ ذہن میں رہے کہ جو آپ کا اپنا وقت ہے سحری کا اس سے بعد میں نہ ہونے پائے، بس باقی ان کے اذان سے ان کے اعلان سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ 15واں سوال یہ ناظم صدیقی انہوں نے کامنٹ کیا کہ مفتی صاحب ماہ رمضان میں جو حضرات انتقال کر گئے کیا وہ سیدھا جنت میں جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، ہاں رمضان میں یا جمعہ وغیرہ میں جو انتقال کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ عذاب قبر ان سے معاف ہو جاتا ہے، جمعہ میں ہو یا رمضان میں عذاب قبر ان سے معاف ہوتا ہے، لیکن سیدھا جنت میں بغیر حساب کتاب کے جانا ایسا نہیں، آخرت میں ان کو بہرحال حساب کتاب دینا پڑے گا۔ ایک اور نام ہمارے سامنے محمد مازن، انہوں نے پوچھا کہ آن لائن ورک میں شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں جس میں پروفٹ بھی ہوتا ہے اور لاس بھی ہوتا ہے؟ یہ ہم سمجھ نہیں پائے، اس کو دوبارہ وضاحت کریں۔ البتہ اگر اس کا مقصد آن لائن میں صرف آنکڑوں کا کھیل ہے، کیونکہ آج کل بہت سی اس طرح بھی شیئر مارکیٹ میں بہت سی شکلیں آ گئی ہیں کہ ان میں خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا، یعنی آپ اگر وہ سامان اپنے گھر میں منگوانا چاہیں تو سامان امن کچھ نہیں ہوتا، بس وہ آنکڑوں کا کھیل ہوتا ہے وہ چیزیں خرید لی جاتی ہیں، بیچ دی جاتی ہیں،
اس میں نفع نقصان دونوں ہوتا ہے. تو اگر صرف آنکڑوں کا کھیل ہے تو یہ چیز درست نہیں ہوگی. اور اگر آپ کے پوچھنے کا کچھ اور مقصد ہے تو دوبارہ پوچھ لیں. ایک اور نام ہمارے سامنے رہنما راشد علی اورئی کانپور سے. یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ایک سنی لڑکی وہابی لڑکے سے اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے؟ یعنی اگر لڑکی بالغ ہے اور اپنے کفو میں شادی کرے تو وہ شادی کر سکتی ہے. غیر کفو میں ولی کی رضامندی ضروری ہوتی ہے. تو سنی لڑکی اگر وہابی لڑکی سے شادی کرنا چاہے، وہ بالغ ہے اور اس کا کفو بھی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک نام اور ہمارے سامنے راشد علی ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ عید کی نماز کون پڑھا سکتا ہے، یا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم و حافظ ہو؟ ان کا پوچھنا اصل میں یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیندار نہیں ہوتے، داڑھی منڈی ہوتی ہے، اور آج کل لاک ڈاؤن کے زمانے میں گھروں میں بھی عید کی نماز ہو رہی ہے اور جگہ جگہ پر ہو رہی ہے، تو وہ پڑھا سکتے ہیں کہ نہیں. اس پر اصولی طور پر یہ سمجھ لیں کہ اصل تو نماز کے ضابطے ہیں کہ بھائی صالح آدمی امامت کرے، لیکن یہ عام حالات میں ہے. صالح سے مراد ہے کہ باشرع ہو باقاعدہ، تو لیکن یہ عام حالات میں ہے. لیکن ایسے ایمرجنسی کے حالات میں جب کہ آپ کو امام ہی میسر نہ ہو، تو اب چاہ نہ چاہ ان کو امام بنانا ہی پڑے گا اور ان کے پیچھے نماز بھی ہو جائے گی. اور سچی بات تو یہ کہ اگر نماز پیچھے پڑھنے والے بھی سب مثال کے طور پر غیر مشرع ہیں، تو پڑھانے والے بھی اگر غیر مشرع ہے تو کیا ہے، ان کی تو ان کے پیچھے اور ہو ہی جائے گی. تو اصل صالح آدمی نماز پڑھائے. لیکن اگر ایسا آدمی نماز پڑھا دیتا ہے جس کے اندر فسق کی علامتیں ہیں، جو صالح نہیں ہے، نیک و دیندار نہیں ہے، تو اگرچہ کراہت ہے اس کی نماز پڑھانے میں، لیکن نماز بہرحال ہو جائے گی. اور مجبوری میں ایسے کو بھی امام بنا دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مجبوری میں وہ جمعہ کی ہو، عید کی ہو، کوئی بھی نماز ہو، مجبوری میں تنہا نماز پڑھنے سے بہتر یہ کہ ایسے کو نماز آگے بڑھا دیا جائے اور اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں. باقی فسق کا وبال وہ اس کے اپنے ذمہ ہوگا. یہ 19واں سوال ہمارے پاس ہے، اور یہ پوچھ رہے ہیں محمد عمران. یہ پوچھتے ہیں کہ غیر مسلموں کے لیے دیے ہوئے گفٹ میں کپڑے یا ان کو پہن کر جمعہ گئے وہ سب پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اگر کوئی غیر مسلم آپ کو کوئی سامان دے، کھانے کے لیے دے، تو باقاعدہ کھا بھی سکتے ہیں. حلال حرام کا مسئلہ الگ ہے، وہ تو مسلم غیر مسلم کوئی بھی ہو، کہ اگر حرام مال اس کا ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر حلال اس کی کمائی ہے تو اس کے دیے ہوئے کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اس کے کپڑے پہن سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں. 20واں سوال ہمارے پاس ہے. یہ پوچھتے، یہ نام ہے کنگ عفان. انہوں نے کامنٹ کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امام صاحب پہلے دھوکے سے سلام پھیر دیا اور انہیں یاد آیا کہ نماز صحیح، تو انہیں یاد آیا تو کیا نماز صحیح ہوئی؟ کیا حکم ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ اقامت میں قد قامت الصلاۃ پڑھنا چاہیے یا کہ صحیح طریقہ کیا؟ امام صاحب نے اگر دھوکے سے سلام پھیر دیا تو آگے کیا کیا؟ اگر آگے انہوں نے سینہ قبلے سے پھیر دیا یا باتیں کر لی یا خلاف نماز کوئی کام کر لیا تو نماز ختم ہو گئی. اور اگر انہیں یاد آیا کہ غلطی ہو گئی لیکن انہوں نے اس غلطی میں پھر اس غلطی کی اصلاح کر لی اور سجدہ سہو کر لیا تو نماز صحیح ہو گئی. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ امام صاحب نے کیا کیا. رہا یہ مسئلہ کہ قد قامت الصلاۃ میں تو یہ بات ذہن میں رہے کہ اذان اور اقامت میں آخری الفاظ پر وقف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ الاذان وقف والاقامت وقف، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یہ سے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یہ صحیح طریقہ نہیں، غلط طریقہ ہے. اذان میں بھی اور اقامت میں بھی. سمجھ رہے ہیں؟ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح نہیں، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح. اسی طرح قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح یہ کریں گے. قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ یہ بھی غلط ہے. اور قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ یہ بھی غلط ہے. جب وقف کریں گے تو وقف میں ظاہر بات ہے جو تے ہوتی ہے جس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں وہ وقف میں ہا بن جاتا ہے، لہذا یہاں پر وقف کریں گے. یہ طریقہ صحیح ہے، باقی وہ طریقہ جو ہے وہ غلط ہے. جی 21واں سوال ہمارے پاس محمد طیب. یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے متعلق بتائیں کہ کب فرض ہے اور کتنی نکالنی چاہیے، سونے میں بھی بتائیں. یہ تو بہت کامن سوال ہے اور اس کو آپ سرچ کر لیں، مل جائے گا آپ کو. ویڈیو بھی ہم لوگوں کی بھی ہے اور بھی دوسری ویڈیو آپ کی مل جائیں گی. خلاصہ یہ کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ جب صاحب نصاب ہو جائے، اور صاحب نصاب 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر پیسہ کیش یا تجارتی سامان ہو، مال نامی جس کو کہا جاتا ہے وہ ہو، تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اور سال اس پر گزر جائے، یعنی کم سے کم سال اس پر گزر جائے تب زکوٰۃ ہوتی ہے. کتنی نکالی جاتی ہے؟ 2.5% میں نکالی جاتی ہے.
اور اگر آپ کا کوئی مقصد ہے سوال پوچھنے کا تو دوبارہ پوچھ لیجیے گا۔ ایک نام اور ہمارے سامنے ہے، نام انہوں نے نہیں لکھا، انہوں نے سولو چینل میں کامنٹ کیا کہ مفتی صاحب جس نے روزے نہیں رکھے اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ اس کی بھی ویڈیو بن چکی ہے اور ابھی جلدی ہی ویڈیو آئی بھی، اس کی ڈسکرپشن پر لنک بھیج دیا جائے گا کہ صدقہ فطر کس کو نکالنا ہے۔ عام طور سے ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جو روزہ نہ رکھ سکے صدقہ فطر وہ نکال دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا بندہ جو اس طرح کا بیمار ہو کہ دوبارہ صحت مند ہونے کی اسے کوئی امید نہ ہو، بوڑھا ہو یا ایسا بیمار ہو، وہ صدقہ فطر نکالے گا۔ وہ جو بیمار ہو جاتے ہیں لوگ پھر صحیح ہو جاتے ہیں، تو وہ دوبارہ صحیح ہونے کی وجہ سے وہ دوبارہ اس کی قضا کریں گے۔ اگر صدقہ فطر نکال بھی چکے ہیں تب بھی ان کو روزے کی قضا کرنا پڑے گا۔ وہ صدقہ فطر جو نکال چکے ہیں وہ صدقے کے کھاتے میں چلا جائے گا اور ثواب مل جائے گا ان کو، لیکن دوبارہ قضا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ ہر جس کا بھی روزہ چھوٹ جائے صدقہ فطر ادا کر دے، اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے جو ایسے بیمار یا بوڑھے ہوں کہ دوبارہ وہ روزہ نہ رکھ سکتے ہوں، صحت ان کو نہ مل سکتی ہو، ان کے لیے مسئلہ۔ ایک اور نام ہمارے سامنے عبدالعزیز ہے، انہوں نے سلام کیا ہے، السلام علیکم، جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب دریافت یہ کرنا ہے کہ جماعت والے اپنے گشت، انہوں نے جماعت کے تعلق سے کئی باتیں پوچھی ہیں اور وہ بار بار ریپیٹ بھی ہوئی ہیں۔ ایک تو گشت کے تعلق سے پوچھا ہے کہ صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گشت یہ نبیوں والا عمل ہے، جب تک آپ اس کو نہیں کریں گے تو اصل میں نبی تو بہت سے کام کرتے تھے، گشت بھی، پڑھانے کا بھی، تعلیم کا بھی، اور تو وہ تو بہت سے کام کرتے تھے کہ اس کا ایک حصہ ہے۔ اور دوسری یہ کہ یہ مخصوص طریقہ کوئی نبی کے زمانے میں بھی نہیں تھا کہ باقاعدہ اس طرح لوگ مسجد سے چند لوگ نکلیں اور وہ آداب بیان کریں اور اس طرح گھوم پھر کر کے چلے آئیں، تو یہ مربوجہ طریقہ تو نہیں تھا۔ گشت کے معنی چلنے پھرنے کے، آپ اکیلے بھی دے سکتے ہیں، تو یہ مربوجہ طریقہ یہ کہنا کہ یہ نبیوں کا ہے یہ درست نہیں ہے۔ ہاں حضور علیہ السلام کے اور بہت سے کام تھے، ان میں سے ایک یہ بھی کام ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور پوچھی گئی ہے کہ وہ وہاں ساتھ ساتھ فون موبائل میں رکھ کر کے، پہلے شاید ان کا کوئی بیان آیا تھا کہ جیب میں رکھ کر کے درست نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس پر جب علماء نے نقد کیا تو یہ بات آئی کہ یہ تقوی کی وجہ سے ایسا مولانا سعد صاحب نے کہا ہے کہ وہ تقوی کے خلاف ہے۔ تو صحیح بات کیا ہے؟ کیا مسائل تقوی بیان کرنا درست ہے، یا یہ کہ کیا تقوی کے خلاف ہے کہ جیب میں لے کر کے نماز پڑھنا؟ ایک بات ذہن میں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ ہمیں موبائل کے تعلق سے شاید سمجھنے میں تھوڑی سی غلط فہمی ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ موبائل میں بہت سی خراب چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، تو اس کو لے کر کے نماز ہم کیسے پڑھیں، اور یا یہ کہ کم سے کم تقوی یہ ہے کہ ہم موبائل الگ رکھ کر کے نماز پڑھیں۔ موبائل کے تعلق سے قرآن پڑھنا نہ پڑھنا، اس بارے میں بھی ویڈیو آ چکا ہے۔ اصل میں موبائل کی مثال دماغ کی طرح ہے، جس طریقے سے ہمارے دماغ میں ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ہم اچھی چیزیں سوچیں گے تو ثواب ملے گا، اسی دماغ سے ہم گندی چیزیں، بری چیزیں بھی سوچ سکتے ہیں، تو ہمارا دماغ گندا ہو جائے گا، اور اچھی چیزیں سوچے تو دماغ اچھا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے موبائل کا مسئلہ ہے کہ موبائل کے اندر کچھ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو کچھ بھی ہے وہ یا تو نیٹ پر پڑا ہوا ہے یا ہم نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے، تو وہ دماغ کی طرح ہے۔ جب تک ہم اس کو کھولیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، تو وہ موبائل پر کوئی حکم لگانا درست نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ موبائل لے کر کے نماز پڑھنا یہ تقوی کے خلاف ہے، یا تقوی یہ ہے کہ موبائل لے کر کے نماز نہ پڑھا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ موبائل کے اندر جو چیزیں ہیں وہ دماغ کی طرح ہیں، جس طرح دماغ انسان کا ہوتا ہے اسی طریقے سے اس میں ہے۔ تو آدمی جیسا سوچے گا اس اعتبار سے حکم لگے گا۔ جب موبائل آپ کھول کر کے دیکھیں گے، چاہے وہ نیٹ کے ذریعے سے دیکھیں یا ڈاؤن لوڈڈ چیزیں دیکھیں، تب حکم لگے گا، باقی نفس موبائل پر کوئی حکم نہیں لگے گا، سمجھ رہے ہیں؟ موبائل بس صرف انسان کے ایک دماغ کی طرح ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ موبائل لے کر کے نماز پڑھنا تقوی کے خلاف ہے، یا تقوی یہ ہے کہ موبائل نہ لے کر کے نماز پڑھی جائے، یہ ایک لغو بات ہے، اس کی کوئی شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک نام ہمارے سامنے ابو حمزہ، انہوں نے پوچھا تہجد کی نماز کے لیے نیند کی شرط ضروری ہے کیا؟ نہیں، نیند کی شرط ضروری نہیں ہے۔ جو سحر کے وقت میں، آخری وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ تہجد کہلاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ پوری رات جاگا ہو، جیسے شب قدر میں لوگ جاگتے ہیں، تو ایسا تھوڑی کہ تہجد کے لیے پہلے وہ سو جائے پھر جاگے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آخری سوال ہمارے پاس یہ ہے، عبد المعبود الہ آباد سے پوچھ رہے ہیں، انٹرسٹ کے استعمال کے تعلق سے آڈیو انہوں نے پوچھا ہے، اور اس کی آڈیو آ بھی چکی ہے
کہ انٹرسٹ کی رقم کہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کل انہوں نے جو آڈیو میں پوچھا ہے وہ یہ بھی پوچھا ہے کہ انٹرسٹ کی رقم ہم بینک میں رکھیں یا اس کو نکال لیں یا چھوڑیں۔ تو اب جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ بینک کی رقم انٹرسٹ کی رقم کو بینک میں نہ رکھیں بلکہ اس کو نکال لیں، اور نکال کر کے سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ کسی بھی انتہائی مفلس آدمی کو، غریب آدمی کو آپ دے دیں۔ اور گنجائش اس کی بھی ہے کہ بہت سے جو ٹیکسز ہیں، آپ ڈسکرپشن پر لنک بھی بھیج دیا جائے گا، ان ٹیکسوں میں ہر تمام ٹیکس نہیں بلکہ کچھ مخصوص ٹیکس ہیں، ان میں بھی آپ انٹرسٹ کی رقم دے سکتے ہیں۔